بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی پوتر کہانی سنانے جا رہی ہوں جو صرف نکاح کی داستان نہیں بلکہ محبت، عزت اور بھروسے کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کس سے ہوا اور اس نکاح نے کس طرح سے پوری دنیا کو روشنی دی؟ آئیے سنتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ کا نکاح۔ مکہ کی رونق بھری گلیوں میں جہاں لوگ ویاپار اور سودے بازی میں مشغول رہتے تھے، وہیں ایک نوجوان اپنی سچائی، امانت داری اور نیک سیرت سے مشہور تھا۔ یہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ اس وقت آپ بھی پیغمبر نہیں بنے تھے، لیکن پوری قریش اور مکہ کی بستیوں میں آپ کی سچائی کے چرچے ہوتے تھے۔ لوگ آپ کو الامین یعنی بھروسے مند اور الصادق یعنی سچا کہتے تھے۔ مکہ کے لوگ اس دور میں اکثر کاروبار کرتے تھے۔ یمن اور شام کے سفر جہاں سے وہ کپڑے، عطر، اناج اور دوسرے سامان لاتے، وہی ان کی روزی روٹی کا ذریعہ تھا۔ لیکن اس دور کے ویپاریوں میں جھوٹ بولنا، دھوکے بازی کرنا اور ناپ تول میں کمی کرنا عام بات تھی۔ ایسے ماحول میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی ایک نور کی طرح چمکتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی سب سے نامور اور مالدار تجارت عورت تھی۔ ان کے پاس بے شمار دولت تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ ان کی شرافت اور پاک دامنی کا شہرہ تھا۔ وہ اپنے کاروبار کے لیے لوگوں کو سفر پر بھیجا کرتی، لیکن اکثر انہیں شکایت ملتی کہ ان کے ملازم صحیح امانت داری سے کام نہیں کرتے۔ جب انہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کا پتہ چلا تو انہوں نے چاہا کہ آپ ان کے کاروبار کی نگرانی کریں۔ انہوں نے اپنے ملزم میسرہ کو بھیجا اور آپ سے تجارت کا کام کرنے کی گزارش کی۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کام کو قبول کیا۔ جب آپ شام کی طرف سفر کے لیے نکلے تو میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ سفر میں میسرہ نے آپ کی اداؤں، سچائی اور نیک اخلاق کا گہرا اثر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ سفر کے دوران آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی دھوکہ نہیں کرتے اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ شام کے بازار میں جب آپ پہنچے تو وہاں کے تاجروں نے آپ سے کاروبار کیا۔ آپ نے نہ تول میں کمی کی، نہ کسی سے اونچی بولی لگائی، بلکہ اتنی سچائی سے کام کیا کہ آپ کے حصے میں پہلے سے کہیں زیادہ نفع آیا۔ میسرہ یہ سب دیکھ کر حیران تھے۔ سفر سے واپسی کے بعد میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پوری کہانی سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے ہر ایک انسان سے پیش آتے ہیں، کیسے سورج کی تپش میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کیسے کاروبار میں اتنا نفع ہوا۔ یہ سب سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل آپ کے لیے محبت اور عزت سے بھر گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شخص نہ صرف تجارت میں کامیاب ہے بلکہ سچائی اور پاکیزگی کا بھی نمونہ ہے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی سہیلیوں اور قریبی عورتوں سے اس بارے میں بات کی۔ انہوں نے چاہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح ہو جائے۔ مکہ میں بہت سے لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ عزت دار اور امیر تھی، لیکن انہوں نے سب کو منع کر دیا کیونکہ ان کے دل کو سکون صرف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ کر ملا۔ آخرکار انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ نفیسہ نے بڑی ادب سے پوچھا، اے محمد، آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس مال و دولت نہیں، اس لیے میں نکاح کے بارے میں سوچتا نہیں۔ نفیسہ نے کہا، اگر ایسی عورت ہو جو عزت دار بھی ہو، مالدار بھی ہو اور آپ کی سچائی سے متاثر بھی ہو تو کیا آپ نکاح کریں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، کون؟ نفیسہ نے کہا، خدیجہ بنت خویلد۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سن کر کچھ دیر چپ رہے، پھر فرمایا، اگر وہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ نفیسہ یہ خوشخبری لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچی۔ دونوں طرف سے خوشی کا اظہار ہوا اور نکاح کی تیاری شروع کی گئی۔ نکاح کے دن قریش کے بڑے لوگ جمع ہوئے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ انہوں نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری قوم کے ایسے نوجوان ہیں جن کی برابری مکہ میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر ان کا معاشہ مال کم بھی ہے تو ان کی سیرت، سچائی اور شرافت سب سے بڑھ کر ہے۔ اس طرح نکاح مکمل ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود اپنی دولت سے 400 دینار کا مہر ادا کیا۔
یہ نکاح نہ صرف اس وقت کی سب سے مقدس شادی تھی بلکہ آگے چل کر اس نکاح نے پوری انسانیت کو رحمت ملی۔ نکاح کے بعد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی بہت خوشحال گزری۔ حضرت خدیجہ نے اپنی ساری دولت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے کر دی اور کہا کہ وہ جہاں چاہے جس طرح چاہے استعمال کرے، لیکن دولت سے بڑھ کر انہوں نے اپنی محبت، وفاداری اور سچائی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی۔ ہر مشکل وقت میں، ہر تنگ حالات میں وہ آپ کے ساتھ کھڑی رہی۔ نکاح کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تو ان کی زندگی میں ایک نیا سکون اتر آیا۔ یہ نکاح صرف دو انسانوں کا میل نہیں تھا بلکہ دو ایسی روحوں کا ملن تھا جن کا مقصد سچائی، انصاف اور انسانیت کی خدمت تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ صرف اپنا مال و دولت دیا بلکہ دل کی گہرائیوں سے محبت اور بھروسہ بھی عطا کیا۔ انہوں نے کہا، یا محمد، یہ سارا مال اب آپ کا ہے، آپ جس طرح چاہے استعمال کریں۔ لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دولت کو کبھی اپنا مقصد نہیں بنایا۔ وہ تجارت جاری رکھتے اور ہر کام میں امانت داری کو سب سے اوپر رکھتے۔ شادی کے بعد دونوں کی زندگی بہت سادگی سے گزری۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سہنشیلتا اور خلوص سے گھر کو جنت کی طرح بنا دیتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات میں مدد کرتی۔ ان کے گھر میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ نکاح کے بعد اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت بھی دی۔ سب سے پہلے ان کے گھر ایک بیٹے قاسم کی پیدائش ہوئی۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جانے لگا۔ اس کے بعد اور بچے بھی ہوئے جن میں بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ بچوں کی پرورش دونوں نے مل کر کی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت رحم دل والد تھے۔ اکثر اپنی بیٹیوں کو دلارتے، گود میں بٹھاتے اور ان کے ساتھ کھیلتے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تجارت کے سلسلے میں باہر نکلتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں سب کچھ سنبھال لیتی، لیکن جب وہ گھر لوٹتے تو ان کا استقبال بڑی محبت اور ادب سے کرتی۔ وہ ہر چھوٹے بڑے کام میں ان کا سہارا بنتی۔ اگر کہیں نقصان ہو جاتا تو کبھی شکوہ نہیں کرتی بلکہ کہتی، یا محمد، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ سب کچھ اچھا ہوگا۔ یہ باتیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو بہت سکون دیتی۔ نکاح کے کئی سال بعد تک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں الصادق اور الامین کے نام سے مشہور رہے۔ کوئی بھی مکہ کا آدمی اگر کسی چیز کی حفاظت چاہتا تو آپ کے پاس جمع کر دیتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیشہ اس امانت داری پر فخر کیا۔ وہ کہتی، تمہارے جیسا کوئی مرد میں نے نہیں دیکھا۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر تنہائی پسند کرنے لگے۔ وہ غار حرا میں جا کر اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتے۔ گرمیوں کی تپش، سردیوں کی ٹھنڈک، کچھ بھی انہیں اللہ کی تلاش سے روک نہ پاتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہر بار ان کے لیے کھانا پانی تیار کرتی اور یہاں تک کہ کبھی کبھی خود غار تک لے جا کر دیتی۔ وہ سوچتی، یہ آدمی اللہ کا کوئی بڑا مقصد پورا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب اللہ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا۔ غار حرا میں پہلی وحی کا نزول ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اقرا کہا۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانپتے ہوئے گھر لوٹے اور فرمایا، مجھے ڈھک دو، مجھے ڈھک دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھک دیا اور بڑے پیار سے کہا، یا محمد، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، سچائی سے بات کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے چچیری بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو ایک عالم اور اہل کتاب تھے۔ انہوں نے سنا اور یہ کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ اس دن سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ایمان لانے والی بنی۔ جب قریش نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کا وروध شروع کیا تو اس سے زیادہ تکلیفیں آئی۔ لوگ گالیاں دیتے، پتھر پھینکتے اور طعنہ مارتے، لیکن جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر آتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دلاسا دیتی، یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کا کام کیا ہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ باتیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے طاقت بن جاتی۔ جب قریش نے مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا اور انہیں شبہ ابی طالب میں قید کر دیا تو حالات بہت خراب ہو گئے۔ کھانے پینے کی کمی ہو گئی، بچے بھوک سے بلکتے۔ ان مشکل حالات میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
صبر سے کام لیا۔ انہوں نے اپنے مال سے جتنی مدد کر سکتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی صبر کرنا سکھایا۔ وہ بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے صبر اور محبت سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دیا۔ آخر کار ان تکلیفوں اور کمزوریوں کے بیچ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں پوری زندگی یاد کرتے رہے۔ اکثر کہتے، خدیجہ جیسی کوئی اور عورت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جب بھی بکرا ذبح کرتے تو اس کی بوٹی ان کی سہیلیوں کو بیچتے اور کہتے یہ خدیجہ کی سہیلی ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اور زندگی ایک ایسی مثال بنی جو آج بھی ہر مومن کے لیے رہنما ہے۔ جب شب ابی طالب کی مشکل گھیرابندی ختم ہوئی تو مسلمان بہت کمزور اور تھکے ہوئے تھے۔ اس دوران بھوک، پیاس اور تنگی نے سب کو توڑ دیا تھا، خاص کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی عمر دراز اور بیمار ہو چکی تھی۔ کچھ ہی مہینوں بعد وہ اس دنیا سے رخصت کر گئی۔ یہ سال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل سال تھا۔ اسی سال آپ کے چاچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ اس وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سب سے بڑی ہمدرد، سہارا اور سچی ہمنوا کو کھو چکے تھے۔ جب وہ ان کے جنازے سے لوٹے تو ان کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر کہتے، خدیجہ میرے لیے وہی تھی جو کسی کے لیے بھی سب سے بڑی طاقت ہو سکتی ہے۔ جب سب نے میرا انکار کیا اس نے مجھ پر ایمان لایا، جب سب نے مجھے جھٹلایا اس نے مجھے سچا کہا، جب سب نے مجھے خالی چھوڑا اس نے اپنا مال اور جان تک میرے لیے قربان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزر جانے کے بعد بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں کبھی نہیں بھولے۔ جب بھی کوئی ان کی سہیلی ملتی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا احترام کرتے۔ جب بھی گھر میں بکرا ذبح ہوتا تو اس کی بوٹی ان کی سہیلیوں کو بیچتے۔ کبھی کبھی اپنی بیویوں سے کہتے، خدیجہ جیسی عورت نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہے، میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بیوی سے اتنا غیرت محسوس نہیں کرتی تھی جتنا خدیجہ سے، جبکہ میں نے انہیں کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، صرف اس لیے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بہت یاد کرتے اور ان کی باتیں کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اونچی منزل دی کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے، ان کے پاس اللہ کی طرف سے سلام ہے اور اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تیار کیا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف۔ سوچئے، وہ عورت جس نے اپنی پوری زندگی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد میں گزار دی، اللہ نے اسے اس قدر عزت بخشی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صرف ایک بیوی کا ساتھ نہیں تھا، بلکہ ایک دوست، ہمراز اور سہارا کا ساتھ تھا۔ ان کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اکثر تنہائی محسوس ہوتی تھی، لیکن ان کی یاد اور ان کی محبت ہمیشہ دل میں زندہ رہی۔ جب اسلام دھیرے دھیرے مضبوط ہوا تب بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے، یہ سب اللہ کا کرم ہے، لیکن شروعات میں جو ساتھ خدیجہ نے دیا تھا اس کی کوئی مثال نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی شدہ زندگی ہر دور کے لیے ایک نورانی مثال ہے۔ یہ نکاح دکھاتا ہے کہ شادی صرف دنیاوی مزے یا خواہش کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ دو لوگوں کا مقصد محبت اور مدد کا ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت داری دیکھی اور انہی گنوں کی وجہ سے انہیں پتی کے روپ میں چنا۔ یہ بتاتا ہے کہ اچھے اخلاق سب سے اہم ہے۔ مشکل وقت میں بیوی کا ساتھ مرد کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر تکلیف میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سہارا دیا اور کبھی شکایت نہیں کی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی محبت اور وفاداری کی قدر کی اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کی یاد تازہ رکھی۔ یہ مردوں کے لیے سیکھ ہے کہ بیوی کی محبت اور احسان کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا کہ عورت صرف گھر تک سیمت نہیں، بلکہ دین کے لیے، سماج کے لیے اور انسانیت کے لیے بھی بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور نکاح کیے، جن میں حضرت عائشہ، ام سلمہ
حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری امہات المومنین شامل ہیں، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کا مقام ہمیشہ سب سے بلند رہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ماں کی یاد۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی بہت یاد کرتی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب انہیں دیکھتے تو اکثر کہتے، فاطمہ، تمہاری چال اور تمہاری صورت مجھے تمہاری ماں کی یاد دلاتی ہے۔ یہ محبت اور تعلق کی ایک مثال تھی جو دکھاتی ہے کہ ماں باپ کی محبت اولاد میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ آج ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی شدہ زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نکاح محبت، بھروسے اور قربانی کا نام ہے۔ شوہر بیوی کا رشتہ صرف دنیاوی نہیں بلکہ دین اور آخرت کے لیے بھی مددگار ہونا چاہیے۔ اگر گھر میں محبت، صبر اور سچائی ہو تو وہ گھر جنت بن سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلا نکاح اور اس نکاح سے جڑی محبت، وفاداری اور قربانی ہمیشہ کے لیے انسانیت کو راہ دکھانے والا نور ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت کا اصل رنگ وفاداری اور بھروسے میں ہے۔ نکاح کو آسان بنانا چاہیے کیونکہ اس کا اصل مقصد دو لوگوں کی مدد اور انصاف پر قائم زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان رشتوں میں برکت ڈالتا ہے جو اس کی رضا اور محبت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اور ان کی زندگی ایک مکمل انسپریشن ہے جو ہر مسلمان کو محبت، صبر اور بھروسے اور وفاداری کا اصل مطلب سکھاتی ہے۔